بولے کہ اگر ہم آپ دیکھیں اس نا سے مطمئن ہو گئے نا، آپ اس سے تو مطمئن ہو گئے نا. آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام آواز آ علیکم رہی ہے آپ کو؟ تو جی آواز آ رہے ہیں آپ کی بھی اور مولانا صاحب کا بھی. جی میرا مولانا صاحب سے ایک سوال تھا یہ طلاق کے بارے میں. مولانا صاحب جو کہہ رہے کہ ہم نے حدیث پیش کیا، پھر فقہ حنفی سے علماء کا جو انہوں نے بات لیا ہے، یہاں پر تو فقہ حنفی کا جو عالم ہے اس کا بات تو وہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے جو حدیث پیش کی تو میرا ایک سوال ہے، جب حدیث پیغمبر علیہ السلام موجود ہے تو عمر رضی اللہ عنہ 3 طلاق کو کیسا نافذ کر سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت بہت اچھا. اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ تعزیر اسی کو کہتے ہیں کہ ایک حلال چیز کا غلط استعمال کیا جائے تو بادشاہ وقت یا خلیفہ وقت اس غلط استعمال کو روک سکتا ہے، غلط استعمال کو روک سکتا ہے. تو سر میں ایک بات اور کرنا چاہ رہا ہوں، جس طرح کہ اگر ہم دیکھیں نا تو صحابہ کرام میں کسی نے بھی یہ اثر اگر دکھایا ہوگا کہ انہوں نے یہ حکم تعزیراً دی یا سیاستاً دی. یہ اصل میں تمام صحابہ کو معلوم ہے کہ خلیفہ وقت کو اتنی اتھارٹی اور اتنا پاور ہے کہ وہ کسی حلال چیز کے غلط استعمال پر پابندی لگا دے. اسی لیے کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. ان سب کو پتا کہ خلیفۃ المسلمین کو کتنی قوت اور کتنی طاقت اور کتنی اتھارٹی حاصل ہے. تو مولانا صاحب یہ تعزیر کتنے ٹائم کے لیے تھا؟ تعزیر تو ایک جب تک وقتی ایک بادشاہ ہوتا ہے، جب تک ایک بادشاہ ہوتا ہے اس وقت تک یہ بات ہوتی ہے، اور اس میں چینجنگ کا چانس رہتا ہے. اگر وہ حالات نہ رہیں تو اس کو چینج کر دیا جاتا ہے. اصل چیز آپ غور کریں تو ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے اور اس زمانے کا اجماع بھی موجود ہے. اس لیے ہمیں اس مسئلے میں آنا کانی نہیں کرنا چاہیے، آنا کانی نہیں یہ کرنا چاہیے. اب ہم اس سلسلے میں آپ کو ایک مثال پیش کر رہے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ابھی اس پر غور کیجئے گا، حج تمتع کرنے کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. حج تمتع کا بالخصوص میں کہہ رہا ہوں. جی ہاں ہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں شیخ صاحب کے. سنیے ایک مثال دے رہا ہوں نا، ایک مثال دے رہا ہوں نا. اب اس پہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پابندی لگا سکتے ہیں تو طلاق کے مسئلے پر پابندی نہیں لگا سکتے. تو وہاں پر تو عبداللہ ابن عمر کا اپنا جو اس کا عمر ابن خطاب کا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر وہ خود اس کو نہیں مانتے، اس کی بات کے اوپر رد نہیں مانتے. لیکن میں یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے، یہ نوٹ کر لیجئے گا میرے بھائی، کہ ایسا کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ ہاں کر سکتے. جی آپ نے کہا نا کہ ایسا کر سکتے، میں نے کہا ہاں کر سکتے ہیں. ان کے بیٹے نے واپس رد عمل دکھایا ہوا ہے کہ یہ تمام صحابہ کا مسئلہ ہے. میں یہ آپ کو بتا دوں، یہ صرف عبداللہ بن عمر کا مسئلہ نہیں ہے. ابھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 4 رکعت مکہ میں ادا کی، علی رضی اللہ عنہ نے مخالفت کی، عبداللہ بن مسعود نے مخالفت کی ہے. کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یہ اس لیے دیکھیں، اپنے ذہن کو میرے بھائی وسعت دیجئے، اپنے ذہن کو وسعت دیجئے کہ ہمارا دین کب مکمل ہو گیا. انہوں نے تو دیکھیں نا، اگر ہم حج تمتع کے بارے میں لیتے یا مثلا جس طرح کہ عثمان بن عفان نے 4 رکعت پڑھی تو عبداللہ بن مسعود نے مخالفت کی اور بہت سخت مخالفت کی ہے. تو اسی طرح طلاق کے مسئلے میں اگر آپ کہہ رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعزیراً حکم تھا یا سیاستی حکم تھا، تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی تو کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہوگا، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس قسم کے سنیے ہم اور آپ کس کے مکلف ہیں میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست؟ ہم اور آپ کس چیز کے مکلف ہیں یہ بتائیے؟ نبی کے مکلف ہیں. نبی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا یا عمر فاروق کے بارے میں پوچھا جائے گا کسی نے مخالفت کی ہے یا کسی نے مخالفت نہیں کی ہے؟ اس کے بارے میں ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے گا. جی پوچھا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے تو آپ کامیابی. یاد رکھیے گا، یہ بات یہی آپ کی غلط رخ پہ جا رہی ہے. کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بھی بات نہیں لی جائے گی.
کس کا مقابلہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی بھی بات کسی صحابی کی نہیں لی جائے گی. یہ متفقہ علیہ اصول اور ضابطہ ہے. اصول کی کتاب میں آپ پڑھ لیجئے کہ جی جہاں شیخ صاحب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کسی بھی صحابی کا ٹکراؤ ہو جائے تو نبی کی بات لی جائے گی اور کسی بھی صحابی کی بات نہیں لی جائے گی. یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. آپ جس اصول کی بات کریں گے اسی اصول میں ہم آپ کو بتا دیں گے. سر آپ کی بات میں مانتا ہوں کہ سب سے پہلی بات پیغمبر علیہ السلام کی، لیکن یہاں پر تو کوئی صحابی ہی نہیں ہے. یہاں پر ہم تو اس پوری کے صحابہ ہی سے مکلف قول ہی جائے نہیں گا. ہے. صحیح مسلم آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں الفاظ بتا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تسألون عنی، انتم تسألون عنی، تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں سے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، ابو بکر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی بیان دیا ہے؟ شیخ صاحب اگر ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر صرف عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہوتا یا ایک یا دو یا تین صحابی کی یہ عمل ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے، یہ تعذیری حکم تھا، ایک وقت کے لیے تھا. لیکن یہاں پر تو پورے صحابہ کا اجماع ہے. اور ایسا اگر اجماع سنو نہیں ہے بھائی، اگر اجماع ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا حوالہ دیا جاتا؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا حوالہ دیا جاتا؟ کیا عمر فاروق کے ابتدائی 3 سالوں کا حوالہ دیا جاتا؟ نہیں. یہی آپ کے لیے مین فیصلہ ہے، یہی آپ کے لیے مین فیصلہ ہے. یہیں پر آپ سنجیدگی سے رک جائیے اور غور و فکر سے کام لیجئے. تو اگر شیخ ادھر یہی ایک اور آپ سوال رک بھی گئے نا، پیدا ہوتے ہیں نا. جس روایت سے آپ استدلال کر رہے ہیں اسی روایت میں آپ کے سوال کا جواب بھی موجود ہے. آخر کیوں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، عمر فاروق کے ابتدائی 3 سالوں کی حکومت میں ایسا ہی ہوتا تھا؟ آخر کیوں اسی روایت میں الفاظ لائے گئے ہیں؟ کیا اس لیکن شیخ بات سے صاحب ہمیں یہاں پر ایک اطمینان نہیں اور ہوتا؟ سوال بھی بنتا ہے، جس طرح کے ایک اور سوال ہوتا ہے اگر آپ حل کر دیں. جس طرح بولیں. کے اگر ہم دیکھیں آپ نا اس سے مطمئن ہو گئے نا، آپ اس سے تو مطمئن ہو گئے نا